السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ از معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کا درود پاک کا جانش کو بازو میں پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ الکرام اجبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا عنوان اور ٹاپک ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ۔ اللہ کے جتنے بھی اولیاء ہیں انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کر کے۔ کوئی ولی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ رسول کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو اور ولی ہو جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اتباع، پیروی اور حضور کی سنتوں پر عمل، یہ تو پہلی سیڑھی ہے ولایت کی، یہ پہلا درجہ ہے ولایت کا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بزرگ کا بڑا شہرہ سنا، بڑی شہرت سنی کہ بڑے مشہور ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لوگ پہنچے ہوئے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب نام سنا تو سوچا کہ چلو ملاقات کرتے ہیں۔ اچھا، آج کے زمانے میں اور اس زمانے میں بڑا فرق تھا۔ وہ اولیاء ایسے ہوتے تھے جو ایک دوسرے سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، ایک دوسرے سے فیض حاصل کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ انہیں کوئی آر محسوس، میں اس کے پاس کیوں جاؤں، یہ نہیں، میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے فیض حاصل کروں۔ ہر کسی کی سوچ یہ تھی جسے پتا چلتا فلاں بستی میں فلاں بزرگ بڑے، یعنی کہ ان کا نام مشہور ہے، فلاں بزرگ رہتے ہیں، تو ملاقات کے لیے فوراً پہنچ جاتے۔ نہ اس کے دل میں یہ خیال کہ میں کیوں جاؤں، وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، نہ ان کے دل میں یہ خیال کہ وہ کیوں آئے، میں کیوں جاؤں وہ آئے، نہیں۔ بس جس کو پتا چلتا فلاں بستی میں بزرگ کا، چلو ملاقات کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی پہنچے، عصر کا وقت تھا، نماز اذان ہو چکی تھی، لوگ نماز کے لیے مسجد میں جا رہے تھے، آپ بھی پہنچے۔ تو جن کا نام سنا تھا وہ آ رہے تھے، اور جیسے وہ مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے الٹا پیر پہلے مسجد میں رکھا، الٹا پیر پہلے رکھا۔ تو حضرت جنید بغدادی ملاقات کیے بغیر وہیں سے واپس ہو گئے کہ جسے مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ نہیں پتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ نہیں پتا، جو سیدھا پیر پہلے سنت پر عمل نہ کرے، سیدھا پیر پہلے مسجد میں داخل نہ کرے، میں اسے ولی مان لوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ ولایت نام ہی ہے اللہ کے رسول کے فرامین پر، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ سب سے پہلا درجہ ولایت حاصل کرنے میں، سب سے پہلا درجہ جو آتا ہے نا وہ فرائض کا، بندہ فرائض کا پابند ہو۔ فرض نہیں تو ولایت نہیں، پہلا درجہ فرائض کا، اور فرائض کے بعد نوافل کی کثرت۔ 5 وقت کا بندہ نمازی اور سمجھے کہ میں ولی ہو گیا چونکہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، نہیں۔ 5 وقت کے جو فرائض ہیں وہ تو ڈیوٹی والے ہیں، وہ تو ولی کیا عام مسلمان پر بھی فرض ہے، وہ تو ہر ایک کو کرنے ہیں۔ لیکن فرائض کے بعد نوافل کی کثرت ہو، سنت پر عمل ہو، تو اللہ ایسے بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور اسے اللہ کا ولی بنا دیا جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو اب ولایت بغیر سنت پر عمل کرنے کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کے اولیاء ہوں گے وہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرتے ہی ہوں گے،
اور ہر سنت اللہ کے رسول کی ہر سنت ایسی کہ جس پر عمل کیا جانا چاہیے، اور جتنا جو سنت کا پابند ہوگا اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، اتنا بلند ہوگا، جتنی سنتوں پر زیادہ عمل۔ تو اولیاء کا حال یہ تھا کہ وہ کوئی سنت نہیں چھوڑتے۔ ایک واقعہ آپ نے بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ، آپ کے مرید حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جب وفات ہوئی، بختیار کاکی کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ، میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے کہ جس نے کبھی عصر کی 4 رکعہ سنت غیر موقعہ بھی کبھی نہ چھوڑی ہو۔ ظہر کی سنت موقعہ، فجر کی سنت موقعہ، بات وہ نہیں، کہتے ہیں عصر کی 4 رکعات سنت غیر موقعہ بھی جس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ چھوڑی ہو، اور میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس میں یعنی کہ عصر کی 4 رکعات سنت غیر موقعہ کبھی نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوڑی ہو۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب وہ بندہ اذان ہوتے ہی مسجد میں حاضر ہو اور تکبیر اولیٰ جیسے امام کہے اللہ اکبر تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، کبھی تاخیر نہ ہو۔ کہتے جس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہوئی ہو اور جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، ہے نا، تہجد بھی اللہ کے رسول کی سنت، کہتے تہجد بھی نہ چھوٹی ہو، ایسا بندہ میری نماز جنازہ پڑھائی، اور جس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف بری نظر سے نہ دیکھا ہو، ایسا بندہ میری نماز جنازہ پڑھا ہے۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے وقت کے قطب ہیں، اپنے وقت کے جید یعنی کہ بزرگ اور اللہ کے ولی ہیں، تو آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ایک ازدحام ہے، پورا دہلی جو ہے وہ جام ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک بندہ آگے آیا اور اس نے وصیت سنائی کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کے اندر یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہو۔ تو ہر کوئی کانا پھوسی کر رہا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہے، آپس میں چیمی گوئیاں ہو رہی کہ ایسا تو کون ہوگا، ایسا تو کون ہوگا جس میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہو، یہ تو مشکل ہے۔ اب حضرت کا جنازہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ایسا کوئی نکلے گا کہ نہیں، کہتے وہ اعلان ہوتا رہا، لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے رہے، پتہ نہیں ایسا کوئی پیدا بھی ہوا کہ نہیں۔ بڑی سخت شرطیں حضرت وصیت کر کے گئے، ایسا بندہ تو مشکل، ملنا مشکل کہ عصر کی 4 سنت نہ قضا ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، تہجد نہ چھوٹی ہو، کسی کے محرم کو بری نیت سے نہ دیکھا۔ کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، کوئی ہوگا بھی نہیں ہوگا۔ شام ہو گئی، صبح سے شام ہوئی، تو پھر اب یہ کہ نماز جنازہ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، آپ کی لاش کو رکھا ہوا ہے، جنازہ تیار کر کے رکھا ہے، لیکن جنازہ پڑھانے والا کوئی آگے بڑھ نہیں رہا۔ ہر کوئی جانتا ہے اپنے بارے میں کہ میں کیسا ہوں، ہر کوئی جانتا ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک دوسرے سے بات کریں کہ وہ تو ایسا، وہ تو ویسا، آپ کو کیا ضرورت، آپ خود دیکھیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ تو بس ظاہر، تو اب یہ کہ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ کون آگے بڑھے گا۔ شام ہوئی اور سب کا خیال یہ تھا کہ اب تو کوئی ملنے والا ہے نہیں، جنازہ ہوگا نہیں، ایسا کوئی ملے گا نہیں، کہ ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھ کر روتے ہوئے آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اس نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی اس چادر کو ہٹایا، جنازے کی چادر کو۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی وہ بندہ کہتا ہے کہ اے خواجہ بختیار کاکی، آپ تو فوت ہو گئے لیکن جاتے جاتے میرا راز کھول کر گئے۔ آپ تو چلے گئے دنیا سے لیکن جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ یہ تو میرے اور رب کے درمیان کا راز تھا جو آپ دنیا سے جاتے ہوئے کھول گئے۔ کہتے وہ پلٹے اور پلٹ کر کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم میں وہ بندہ ہوں جس میں یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہے۔ اہل دہلی نے دیکھا کہ جس نے اللہ کی قسم کھا کر یہ کہا کہ وہ 4 شرطیں جس میں پائی جاتی ہیں، وہ اپنے زمانے کا بادشاہ، اپنے زمانے کا سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ جب ہمارے بادشاہ ایسے تھے تو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ تو آپ نے سلطان شمس الدین التمش علیہ الرحمہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کہنے کی بات یہ ہے
کہ سنتوں پر عمل ایسا ہو کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی نہ فوت ہو، چھوٹے سے چھوٹی سنت بھی نہ چھوٹے، اور جب یہ مقام ہوگا تب جا کر ولایت کا درجہ حاصل ہوگا، تب ولایت ملے گی۔ ایسے ہی بغیر سنتوں پر عمل کیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے بس یہ کہہ دینا کہ میں ولی، تیرے کہنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے بنانے سے ہوتا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے بنانے سے ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہے مقام ولایت عطا فرما دے۔ اب آپ سوچیں، آپ یعنی اعلیٰ حضرت کو ہر کوئی جانتا ہے، سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے بڑے پابند، کبھی زندگی میں کوئی سنت آپ نے ترک نہیں فرمائی، کوئی سنت نہیں چھوڑی، اور سنت پر عمل کر کے آپ کو اپنے محبوب کی احادیث پر، سنتوں پر یقین بھی بہت تھا، یقین بھی بہت تھا۔ اب یہ آپ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ دوسری مرتبہ جب حج کے لیے جا رہے تھے، سمندر کے راستے کشتی میں سوار ہو کر، تو جب بیچ دریا میں یعنی کہ آدھا سفر ہو چکا تھا، بیچ دریا میں کشتی تھی، جہاز تھا، اچانک طوفان آیا، موجیں بلند ہونے لگی اور آپ کا جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز میں جتنے لوگ تھے سارے پریشان، سارے ہاں ہو کر رہے ہیں، اب کیا ہوگا، آخری وقت ڈوب نہ جائے، یہ ہو جائے، سب پریشان، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ادھر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہیں جو اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اطمینان ہے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ موجیں اٹھ رہی ہیں، طوفان آیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے جہاز غرق ہو جائے، ڈوب جائے، آپ کو کوئی فکر نہیں، آپ بلا فکر بیٹھے ہوئے آرام سے۔ سیدی سرکار اعلیٰ فرماتے جہاز ڈوبے گا ہی نہیں تو ٹینشن کیا، جہاز ڈوبے گا ہی نہیں تو ٹینشن کیا۔ کہتے ہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آخر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہاز نہ ڈوبے گا، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جہاز پر سوار ہونے کی دعا پڑھ کر وہ سوار ہو تو اس کا جہاز کبھی نہ ڈوبے گا۔ ارے میں سوار ہوا تھا، میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے یقین ہے یہ جہاز نہیں ڈوبنے والا۔ تو حدیث رسول پر عمل ایسا ہو اس یقین کے ساتھ کہ ہم سنت پر عمل کریں گے، اللہ ہمارے درجات مقامات بلند فرمائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، رسول اللہ نے جو وعدے کیے اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا اعتماد اور ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شروع ہو گئی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کی سنت کیسے، یعنی آپ نے پوری زندگی سنتوں پر عمل کیا، کوئی سنت کبھی آپ نے ترک نہیں فرمائی، کبھی کوئی سنت نہ چھوڑی۔ اب آپ اندازہ کریں غوث اعظم کا جو بچپن کا واقعہ ہے، بچپن کا، وہ سنت رسول پر عمل ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ کہتے ہیں وعدہ وفا کرنا، وعدہ وفا کرنا۔ ہم بھی وعدے کرتے ہیں، وعدے کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن سرکار کی سنت یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سودا کیا، یعنی کوئی سامان سرکار سے اس نے خریدا، تو اس نے کہا آپ یہیں کھڑے رہیں، آپ یہیں کھڑے رہیں، میں گھر جاتا ہوں، قیمت لا کر آپ کو دیتا ہوں، آپ یہیں کھڑے رہیے گا، کہیں جائیے گا مت، آپ کہیں جائیے گا مت۔ کہا ٹھیک ہے۔ سرکار کھڑے ہو گئے اس جگہ پر، وہ بندہ چلا گیا اور گیا تو پھر کسی یعنی کوئی کام آ گیا، کچھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ بھول گیا کہ مجھے قیمت لے کر واپس جانا ہے۔ 3 دن کے بعد اسے یاد آیا، 3 دن کے بعد، ارے یار میں نے وہ قیمت ادا کرنی تھی، میں نے کہا تھا یہیں کھڑے رہیے گا، جائیے گا مت، پتہ نہیں اب تو چلے گئے ہوں گے، لیکن قیمت لے کر کہا چلو پہنچتا تو ہوں، اگر ہوں گے مل جائیں گے تو دے دوں گا۔ وہ 3 دن بعد پہنچا، سرکار وہیں کھڑے ہیں، 3 دن کے بعد سرکار وہیں کھڑے ہیں، اور جب وہ آیا تو سرکار مسکرائے اور فرماتے تو نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا، مصیبت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے یہاں کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں، چونکہ وعدہ کیا تھا، اس نے کہا تھا یہیں کھڑے رہیے گا، کہیں جائیے گا مت، میں قیمت لے کر آتا ہوں، کہتا میں 3 دن سے یہیں کھڑا ہوں۔ تو آپ دیکھیں یہ ہے وعدہ وفا کرنا، جو وعدہ کیا کہتے اسے پھر پورا کرنا ہے، اسے پورا کرنا۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 سال کی آپ کی عمر ہے، آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر چلے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں بغداد تعلیم حاصل کرنے جانا چاہتا ہوں 18 سال کی عمر میں۔ آج کل کا ہمارا 18 سال کا نوجوان جب 18 کا ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے اب کیا تعلیم حاصل کرنی۔ دنیاوی تعلیم حاصل تو کر سکتے ہیں لیکن دینی تعلیم، اگر قرآن پڑھتے نہیں آتا تو قرآن پڑھنا، کہتے اب تو میں بڑا ہو گیا، اب تو 18 کا ہو گیا، اب کیسے سیکھوں؟ اردو پڑھتے نہیں آتا، میں تو 18 کا ہو گیا، 20 کا ہو گیا، اب کیسے سیکھنا؟ غوث اعظم نے تو 18 سے اب تو آگے سفر تعلیم شروع کیا، والدہ سے اجازت لی، اے امی جان مجھے آگے اور علم حاصل کرنا ہے، بغداد میں جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب آگے پڑھنا ہے۔ اور اس زمانے میں علم کا مرکز بغداد معلی ہوا کرتا تھا۔ آپ نے کہا میں بغداد آگے علم حاصل کرنے جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت مطلوب۔ والدہ نے اجازت دے دی اور آپ کے جو کرتے کے اندر، یعنی کہ آپ کے اندر صدری پہنے ہوئے تھے اور کرتے کے اندر آپ کی والدہ نے 40 سونے کے سکے، 40 دینار سی کر دے دیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو اردو کی کتابیں پڑھتے انہوں نے بھی واقعہ پڑھا ہوگا، وہ 40 سکے سل کر دے دیے اور کہا کہ اے بیٹا وعدہ کر، ماں سے وعدہ کر، اے بیٹا وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اب جب قافلہ، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ ہوتا، ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ، تو لوگ قافلوں کی صورت میں تنہا سفر نہیں کرتے، قافلوں کی صورت میں سفر کرتے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنہا سفر مت کرو، تنہا سفر مت کرو، اکیلے مت کرو۔ یہ تو مردوں کے لیے، اور وہ بھی رات کا سفر تنہا کرنے کی ممانعت سرکار نے فرمائی، لیکن آج کل ہم تو ڈرتے نہیں ہیں، ہم بائک لے کر نکل جاتے ہیں سفر پر، ہم اکیلے بھی نکل جاتے ہیں، اور ہم مردوں کی بات تو دور، اب تو عورتیں بھی اکیلے اکیلے سفر کرنے لگ گئی، عورتیں بھی سفر پر، بھئی یہاں سے احمد آباد ہی تو جانا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، بس میں بیٹھوں گی وہاں اتر جاؤں گی، بات ختم ہے۔ یہ آسان لگ رہا ہے کہ اب تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ عورت جیسے ہی اونا سے احمد آباد جانے کے لیے نکلی، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت شروع ہو جاتی ہے اس پر کہ غیر محرم، یعنی کہ محرم کے ساتھ جانا ہے، سفر کریں تو محرم کے ساتھ، اور غیر محرموں کے درمیان وہ اکیلی سفر کر رہی ہے، کہتے یہ حرام، سرکار نے منع فرمایا، لیکن اب اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ تو بہرحال اب حضرت غوث اعظم قافلہ بغداد جا رہا تھا، اس کے ساتھ ہو گئے اور جا رہے تھے ہمدان تک، تو سفر اچھا رہا، ہمدان سے آگے بڑھے تو اب ڈاکوؤں نے گھیر لیا، 60 یا 40 ڈاکو تھے، 40 یا 60 ڈاکو تھے، ان کے سردار احمد بدوی، آج بھی ان کا مزار موجود ہے، سیدنا احمد بدوی کا، لیکن اس زمانے میں وہ ڈاکو اور 40 یا 60 ڈاکو آپ کے ساتھی قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ اب یہ قافلہ بھی لوٹا گیا، سب کا سامان، بھئی جان بچانے کے لیے سامان دے دیا سب نے۔ ایک ڈاکو آیا، کہا کہ اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، یعنی 40 سونے کے سکے، بڑی بات ہے 40 سونے کے سکے۔ وہ سمجھا یہ بچہ جو ہے نا وہ مذاق کر رہا ہے، چلا گیا۔ دوسرے نے پوچھا، اس نے بھی مذاق سمجھا، وہ بھی چلا گیا۔ غوث اعظم نے سچ بات کہی ہے۔ اب جب مال تقسیم ہو رہا تھا ساتھیوں میں، ایک ٹیلے پر بیٹھ کر سب اپنا مال تقسیم کر رہے تھے، تو بات چلی، وہ ایک بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ نوجوان ہے نا، اس سے ہم نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو کہتا 40 دینار ہے نا، ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ جب سردار نے سنا، سردار نے کہا کہ بلاؤ اس کو ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ جب بلایا گیا، سردار نے پوچھا اے بچے بتا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہاں 40 دینار کا، کہاں ہے؟ کہ میری ماں نے اندر سی کر دیے ہوئے، اندر چھپائے ہوئے ہیں، گودڑی کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو نکالی گئی گودڑی اور اسے اس کی سلائی نکال کر دیکھا تو واقعی 40 دینار نکلے، واقعی 40 دینار۔ اور جب 40 دینار نکلے تو احمد بدوی جو ڈاکوؤں کے سردار، انہوں نے پوچھا اے نوجوان، یہ سارے اپنا مال چھپاتے ہیں ہم سے، یہ جانتے کہ ہم ڈاکو مال لوٹ لیتے ہیں، ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، اور تیرے پاس تو موقع تھا، تو کہہ دیتا کچھ نہیں میرے پاس، کیا جاتا تیرا مال بچ جاتا، تیرے 40 دینار بچ جاتے، آخر تو نے ہمیں بتا کیوں دیا کہ تیرے پاس چھپے ہوئے 40 دینار ہیں؟ کہتے میں جب اپنے گھر سے نکلا تھا، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا،
ہمیشہ سچ بولوں گا. یہ وعدہ تھا, میں اپنی ماں کا وعدہ توڑ نہیں سکتا, اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑ سکتا. وہ احمد بدوی جو ڈاکوؤں کا سردار تھا, اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے کہا تو ایک نوجوان ہے, تو نے اپنی ماں سے وعدہ کیا, وہ تو نہ توڑ سکا. ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے اپنے خالق کا وعدہ توڑتے آ رہے ہیں, اپنے رب کا وعدہ توڑ رہے ہیں. کہتے ہیں احمد بدوی نے اپنے ساتھیوں سے کہا, آج میں اس نوجوان کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, اور تمہیں جو کرنا ہو کرو, آج سے تمہارا میرا ساتھ ختم. میں تو توبہ کرتا ہوں ڈاکے سے. غوث اعظم کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, آئندہ کبھی کوئی برا کام نہیں کروں گا, ڈاکے نہیں ماروں گا. اس کے ساتھیوں نے کہا, اے احمد بدوی, آپ ڈاکہ ڈالنے میں ہمارے سردار تھے, تو توبہ میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. سب نے توبہ کی. کہتے وہ جتنوں نے غوث اعظم کے ہاتھ پر اس نوجوانی میں توبہ کی, سب کو اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا. وہ 40 کے 40 یا 60 کے 60 سب کے سب, اور احمد بدوی سب اللہ کے ولی ہو گئے, سب اللہ کے ولی. کہتے یہ غوث اعظم پھر بعد میں فرمایا کرتے, جب آپ درس دیتے فرماتے ہیں, میری زندگی میں سب سے پہلے فاسقوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی, وہ یہ واقعہ تھا کہ سب سے پہلے میری لائف میں کسی نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہو. کہتے یہ وعدہ وفا کرنے کی برکت تھی, یہ سچائی کی برکت تھی. سچ بولو, وعدہ وفا کرو, اللہ برکتیں عطا فرمائے گا, اللہ برکت عطا فرمائے گا. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیشہ سنتوں پر عمل کیا ہے. تبلیغ کا معاملہ دیکھ لیں, اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہو وہ ہم لوگوں تک پہنچائے. اللہ کے رسول نے فرمایا, تمہیں مجھ سے اگرچہ ایک آیت بھی پہنچی ہو وہ بھی تم لوگوں تک پہنچاؤ. تو لوگوں تک پہنچانا, علم پہنچانا, یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کر لیا, مجاہدات کیے, آپ ولایت کے مقام پر پہنچ کے خلوت نشینی اختیار کی ہے. لیکن جب خلوت نشینی اختیار کی, آپ ویرانوں میں گھومتے پھرتے تھے, عبادتوں میں مصروف رہتے تھے, کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آیا. سرکار نے فرمایا, اے عبد القادر, سرکار خواب میں آئے, آپ نے ارشاد فرمایا, عبد القادر تو اب لوگوں میں جا کر واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتا؟ یہ بھی تو میری سنت ہے, یہ بھی میری سنت, تو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتا؟ غوث اعظم عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اے نانا جان, میں اجمی, جیلان کا رہنے والا اجمی, اور یہ سارے عربی, میں ان عربیوں کے سامنے, اہل عرب کے سامنے میں اجمی ہو کر کیسے واعظ و نصیحت کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, عبد القادر منہ کھول. آپ نے, سرکار نے آپ کے منہ میں خواب میں 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا, 7 مرتبہ ڈالا. غوث اعظم پھر بھی ابھی رکے ہوئے ہیں, کبھی اتنی ہمت, کیسے جاؤں, کیسے کروں گا, کیا کروں گا, کیسے بولوں گا, کہ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی حضور کریم خواب میں آئے. آپ نے فرمایا, بیٹا سرکار نے حکم دیا واعظ و نصیحت کرو, جاؤ بستی میں اور واعظ و نصیحت کرو. کہتے ہیں کہ میں کیسے کروں, میں اجمی, وہ عربی, مجھے یعنی کہ خوف محسوس ہوتا ہے, میں کیسے بولوں گا, کیسے بولوں گا عربیوں کے سامنے, عربی میں تقریر کرنی ہے, کیسے کروں گا؟ حضرت علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. کہ حضور نے تو 7 بار ڈالا تھا, آپ 6 مرتبہ. کہتے حضور کے ادب کی خاطر, حضور سے آگے نہیں بڑھنا, برابر بھی نہیں ہونا, حضور کے ادب کی خاطر آپ نے 7 مرتبہ, تو میں 6 مرتبہ ڈالتا ہوں. اور پھر غوث اعظم گئے تو پھر آپ نے واعظ و نصیحت شروع کی. پہلے 2-4 بیٹھتے تھے, پھر 8-10 ہوئے, پھر 100-200, پھر آپ کی ایک ایک مجلس میں 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا, 70,000 کا مجمع. تو یہ علم کی, یعنی علم پہنچانا, یہ بھی تو یعنی اللہ کے رسول کی سنت ہے. غوث اعظم نے اس پر بھی عمل کیا. ویسے اگر دیکھا جائے تو بہت سی سنتیں, قوت برداشت کرنا, آج ہم سے کچھ برداشت نہیں ہوتا ہے نا. ہمارا حال کیا, مثال کے طور پر ایک یعنی کہ پیر صاحب اگر ہیں, وہ ان کا کوئی یعنی کہ مرید تھا, اب اس کی اولاد کسی اور کی مرید بننا چاہتی ہے, تو اس پیر کو وہ بھی برداشت نہیں کہ تم تو میرے مرید ہو, تم میرے مرید ہو, تو تمہاری اولاد ادھر کیسے پہنچی, ان کو بھی ادھر بنا. تو پھر انہوں نے ایک یعنی کہ باقاعدہ من گھڑت بات بنا لی کہ باپ دادا جس کے مرید ہوں, اولاد کو بھی اسی کا مرید بننا ہے, اولاد کو بھی اس کا مرید بننا ضروری. اور اگر اس کے نہ بنے, کسی اور کے بننا چاہیں, تو باپ کے پیر سے اجازت لینا ضروری.
بھئی یہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے مستحب ہے، کوئی فرض و واجب نہیں، اور یہ مستحب سلسلہ پیری مریدی کا کہتے ہیں اس میں بس اتنا ہے ہمارا دل جس پر جم جائے، ہمارا دل جس پر جم جائے. باپ دادا نے کس سے پیری مریدی کی اسے چھوڑو، ہمارا دل جس پر جمے ہے نا. ورنہ تو خواجہ غریب نواز سوچتے میرے والد جس کے مرید میں بھی اسی کا مرید بن جاؤں، لیکن خواجہ نے یہ کام نہیں کیا. خواجہ تلاش کرتے رہے. آپ کئی پیروں کے پاس گئے. آپ سوچیں نا کہ پیر کے پاس جب کوئی آتا ہے نا کہ مجھے مرید کر لیں، کوئی مرید کر لیں، اور اس میں بھی عام آدمی نہیں، کوئی عالم، کوئی متقی پرہیزگار آ جائے تو پیر کی معراج ہو جاتی ہے کہ چلو اچھا مرید ملا، اچھا مرید ملا. لیکن یہاں تو یہ ہے خواجہ جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے اے حسن تیرا حصہ میرے پاس نہیں کہیں اور جا. پیروں کا یہ اولیاء کہہ رہے ہیں تیرا حصہ میرے پاس نہیں کہیں اور جا. خواجہ دوسروں کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا اے حسن تیرا حصہ ہمارے پاس نہیں کہیں اور جا. کہتے تلاش کرتے جب شہر ہارون میں پہنچے ہیں اور ہارون میں سنا کہ عثمان ہارونی وہاں موجود ہے، چلو ان کی خانقاہ ان کے گھر جاتے ہیں، ہو سکتا ان سے مرید ہو جاؤں، ان کی بارگاہ میں پہنچنا ہو. جب آئے ابھی تو باہر تھے، عثمان ہارونی کھڑے ہو کر دروازے پر پہنچے ہیں، دروازے پر پہنچے. اے حسن آ جا تیرا ہی انتظار تھا، اے حسن آ جا تیرا ہی انتظار تھا. آپ نے آپ کو سینے سے لگایا، آپ کے جو اوراد و وظائف تھے وہ کروائے اور پھر اپنا مرید بنا لیا ہے. اور مرید بنایا تو صرف مرید نہیں، مرید بنا کر آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو اعلیٰ مقام کے ولایت کے درجے پر بھی پہنچا دیا ہے، اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا. تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ہارونی کے بن گئے. یہ باپ دادا جس سے بنے ضروری نہیں ہمارا دل جمے. اور ہمارا دل کس پر جمنا چاہیے یہ بھی بتا دوں. ہمارا دل جمنا کس پر چاہیے؟ جو بہت گورا ہو، جس کی داڑھی نہ ہو، ہے نا، جو بہت زیادہ انگوٹھیاں پہنتا ہو، جو بہت زیادہ یعنی کہ نمازیں چھوڑتا، ایسے کو ایسا تلاش کر کے کہ جیسا میں ہوں ویسا پیر ہو تاکہ جھنجھٹ ہی ختم، جیسا میں ویسا پیر تاکہ جھنجھٹ ہی ختم. نہ میں نماز پڑھوں گا نہ میرا پیر مجھے تلقین کرے گا کہ نماز پڑھ، اس لیے کہ وہ بھی ایسا میں بھی ویسا. کہتے ایسا نہیں، کہتے اگر پیر پسند کرنا ہے تو ایسا پیر پسند کرو جو شریعت کا متبع ہو، اللہ رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو، جو سنت کے تابع ہو. تمہیں اگر دیکھنا ہے تو صرف یہ دیکھو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ سنت کا تابع ہے یا نہیں. اگر وہ سنت کا تابع، اگرچہ وہ ہوا میں نہ اڑ سکے، اگرچہ وہ پانی پر نہ چل سکے، اگرچہ وہ ایک قدم میں مکہ معظمہ نہ پہنچ سکے، لیکن اگر وہ اللہ رسول کا تابع فرما بردار ہے وہی اللہ کا ولی ہے، وہی اللہ کا ولی ہے. آپ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیں، اور جب آپ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دیا تو ہاتھ تو اس پیر کا ہوگا لیکن اس نے آپ کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے پیر نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.